بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی شراب الاصل، یہ باب ہے شہد کے مشروب کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن محمد بن حنبل، یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ شہد پینے کے بیان میں۔ یہ ترجمہ مت کیجیے گا شہد کی شراب کے بیان میں، شہد پینے کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جریج عن عطاء انه سمع عبید بن عمیر قال سمعت عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تخبر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمکث عند زینب بنت جحش فیشرب عندها اصلا۔ عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں تشریف لے جاتے تو ٹھہر جاتے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج مطہرات کے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ عام طور سے مغرب کے بعد یا فجر کے بعد سب کے وہاں تشریف لے جاتے تھے، سلام کرتے، خیریت سب کی پوچھتے، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں تشریف لے جاتے تو وہاں وہ شہد پیش کرتی تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ شہد پینے میں کچھ تو وقت لگے گا، تو کچھ قیام وہاں پہ زیادہ ہو جاتا تھا بنسبت اور ازواج مطہرات کے وہاں قیام کے، چونکہ شہد وہ پیش کرتی تھی۔ اب یہ چیز بعض ازواج مطہرات پر گراں گزری، تو اب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کو وہاں بھی تشریف لائیں گے تو یہ عرض کرے گی کہ انی اجد منکا ریح مغافیر، یا رسول اللہ آپ سے مجھے مغافیر کی بو محسوس ہو رہی۔ مغافیر یہ ہے ایک قسم کی گوند ہے جو خاردار پودے سے نکلتی، جیسے ببول کا درخت ہے اس میں سے گوند نکلتی ہے کہ نہیں؟ ببول کا درخت ہے، یا ابھی بھی یہ نیم کا جو درخت ہے اس سے بھی گوند نکلتی ہے، دیکھا نہیں آپ لوگوں نے گوند؟ ارے اسی کو کچھ لوگ لاسا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ لاسا، جس سے چڑیا پھنساتے ہیں۔
تو اسی کا ذکر ہے فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا أَصْلًا، یعنی وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد نوش فرماتے تھے۔ فَتَوَاسَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةٌ، تو میں نے اور حفصہ نے آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کی۔ ایتنا ما دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلتقل انی اجد منک ریح مغافیر، ہم میں سے جس کے وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو عرض کریں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے مغافیر کی بو پا رہی ہوں۔ اور جب اس طرح سے عرض کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینے کے لیے جو وہاں پہ مزید کچھ قیام کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی طرح کی بو آنا، ناپسندیدہ بو آنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح سے گوارا نہیں۔ تو جب ہم اس طرح سے عرض کریں گے تو حضور وہاں پھر شہد نہیں پئیں گے۔ ازواج مطہرات کے تعلق سے مشکات میں آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہوگا ازواج مطہرات کا باب، تو اس میں ہے کہ کننا فی حزبین، یعنی ازواج مطہرات دو گروپ میں تھی۔ ایک میں ام المومنین عائشہ صدیقہ، ام المومنین حفصہ، ام المومنین سودا، یہ سب ازواج مطہرات تھی۔ اور دوسرے میں ام المومنین ام سلمہ، ام المومنین ام حبیبہ اور ام المومنین زینب، یہ سب حضرات ایک ساتھ تھی۔ اور ایسا نہیں کہ جیسے اس وقت کوئی گروپنگ ہوتی ہو، بلکہ یہ مزاج اور خیال کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ مزاج ملتا ہے۔ اب جس کے ساتھ نہیں رہتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کوئی عداوت ہے، بلکہ آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہی آدمی مدنوت تباہ پیدا کیا گیا ہے، تنہا نہیں رہ سکتا، اسے کوئی اپنا انیس چاہیے جس سے انسیت حاصل۔ آپ لوگ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ رہتے ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے سے کوئی دشمنی ہے۔ تو یہ مزاج کی ہم آہنگی کے پیش نظر ازواج مطہرات یہ دو جماعتوں میں تھیں، دو گروپ میں تھیں۔ اب حضرت زینب کہ وہاں جب حضور تشریف لے جاتے تو وہ شہد پیش کرتی تھیں، تو اس کے تعلق سے ان دونوں ازواج مطہرات نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایتنا ما دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلتقل، ہم میں جس کے وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ سے مجھے مغافیر کی بو آ رہی۔ فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحْدَاهُنَّ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کے وہاں تشریف لائے۔ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ،
تو انہوں نے وہی عرض کیا انی اجد من کا ریحا مغافیر، فقال، ارشاد فرمایا بل شربت اصلا عند زینب بنت جہش، بلکہ زینب بنت جہش کے وہاں میں نے شہد پیا، ولن اعود له، اور اب میں دوبارہ نہیں پیوں گا۔ فنزلت، اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لما یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی اپنے اوپر اسے کیوں حرام کر لیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا۔ یہاں تحریم کا معنی یہ نہیں ہے جو شریعت میں کسی چیز کو حرام قرار دینا کہا جاتا ہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے فلاں چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا، یعنی اب میں اسے نہیں کھاؤں گا یا نہیں پیوں گا۔ یہاں پہ تحریم شرعی مراد نہیں۔ تو یہ تو اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی کا بیان ہے کہ اے نبی اپنے اوپر اسے کیوں حرام کر لیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا۔ یہاں تک ان تتوبا الی اللہ، یعنی اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ یہ خطاب کن سے ہے؟ لعائشہ و حفصہ۔ کن سے ہے؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثاً، جبکہ نبی نے اپنی بعض ازواج سے ایک راز کی بات کہی، اور راز کی بات کیا تھی؟ یہ ارشاد فرمایا تھا بل شربت اصلا، بلکہ میں نے وہاں شہد پیا۔ حدثنا الحسن بن علی حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل فذکر بعد هذا الخبر۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیریں چیز اور شہد پسند فرماتے تھے۔ حلوہ کا مطلب شیریں چیز، اس کے عموم میں حلوہ بھی داخل ہے اور شہد بھی شیریں ہی ہوتا ہے، تو یہ ذکر الخاص بعد العام کے قبیل سے۔ اس کے بعد پھر ہشام نے اس حدیث کا کچھ حصہ ذکر کیا۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَن تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزرتی کہ حضور سے کوئی بو پائی جائے، یعنی جو ناپسندیدہ ہو، کوئی ایسی بو پائی جائے، اسے سخت ناپسند فرماتے۔ فی الحدیث، اور اسی حدیث میں ہشام نے یوں کہا کہ قالت سودا بل اکلت مغافیر، سودا نے عرض کیا کہ بلکہ آپ نے مغافیر کھایا، فرمایا بل شربت اصلا، بلکہ میں نے شہد پیا۔ سقطنی حفصہ، جو مجھے حفصہ نہیں پلایا۔ تو اس میں خطا ہوئی ہے راوی سے، کیونکہ
صحیحین میں اور حدیث کی تمام کتابوں میں جو ثقات ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ شہد پلایا تھا حضرت زینب نے، اور یہ بات آپس میں طے کی تھی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے، ورنہ حضرت سودا تو خود حضرت عائشہ کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت سودا بنت زمع یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے ساتھ رہتی تھی، تو شہد پیش کیا تھا حضرت زینب نے، اور یہ بات کہی تھی حضرت حفصہ نے کہ انی اجد منک ریح مغافیر، فقلت جرست نحلہ العرفتا، تو میں نے کہا، یعنی یہ حضرت سودا کہتی کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ بلکہ میں نے شہد پیا، مغافیر نہیں کھایا، تو حضرت سودا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی مکھی نے عرفت چرا، عرفت کھایا، جس شہد کو حضور نے پیا ہے اس کی مکھی نے کیا کھایا ہے؟ عرفت کھایا، ایک پودا جس سے بو آتی، نبت من نبت النحل، یعنی یہ ایک پودا ہے جو شہد کی مکھیاں کھاتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ، حضور نے صحیح ارشاد فرمایا کہ حضور نے شہد ہی پیا، مگر اس شہد کو جس مکھی نے تیار کیا ہے، جس مکھی کے پیٹ سے وہ شہد نکلا ہے، وہ اس مکھی نے کیا کھایا ہے؟ عرفت کھایا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ شہد کی مکھی جو پودا کھائے گی تو اس کے پیٹ سے جو شہد نکلے گا اس شہد پر اس کا پورا اثر رہے گا، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی بو، تمام چیزوں کا اثر اس شہد پر رہے گا۔ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، تو قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے، یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، یعنی اس کے پیٹ سے شہد نکلتا جو ایک مشروب ہے جس کے رنگ مختلف ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شہد کے بہت سارے رنگ ہوتے ہیں کہ رنگ ہوتے ہیں نا، کئی رنگ، کچھ شہد لال ہوتے ہیں اور کچھ پیلے ہوتے ہیں، کچھ اور کسی کلر کے ہوتے ہیں، شہد کا کئی رنگ ہوتا ہے۔ تو اس میں پودے کا دخل، آپ دیکھیں گے کہ جیسے ابھی سرسوں کھیت میں لگی ہوئی، اب اس موسم میں جو شہد نکلے گا اصلی شہد ہے تو اس پر سرسوں کا رنگ ظاہر ہوگا، سرسوں کا رنگ بھی اس میں نظر آئے گا اور اس کی بو بھی اس میں محسوس ہوگی۔ تو مکھی جو پودا کھائے گی، جو پودا چرے گی، اس کا اثر شہد کے اوپر نظر آئے گا۔ تو حضرت سودا جیسا کہ اس میں ہے، ان کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ جس شہد کو حضور نے پیا ہے اس شہد کی مکھی نے ارفت پودا چرا، ارفت کھایا جس سے بو آتی ہے، اس لیے یہ بو اس شہد سے بھی محسوس ہوئی۔ بابن فی النبیذ اذا غلا، یہ باب ہے نبیذ کے بارے میں جبکہ اس میں جوش پیدا ہو جائے۔ حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا صدقہ بن خالد قال حدثنا زید بن واقد عن خالد بن عبداللہ بن حسین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم فتحینت فطرہ بے نبیذ صنعتہ فی دباء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے ہیں، تو میں نے حضور کے افطار کے وقت کا اندازہ کیا۔ حضور کے افطار کے وقت میں نبیذ لے کر کے حاضر ہوا جس کو میں نے دبا میں تیار کیا تھا، پھر میں اسے لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یعنی میں نے پہلے اندازہ کیا کہ حضور کس وقت افطار فرماتے ہیں، تو اس وقت کے لحاظ سے میں نے نبیذ تیار کیا دبا میں، پھر وہ نبیذ لے کر کے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ فیضا ہوا ینشو، تو نبیذ جوش مار رہی تھی۔ فقال، ارشاد فرمایا، اضرب بہذا الحائط، اسے دیوار پہ مار دو۔ فإن هذا شراب من لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کیونکہ یہ اس کی شراب ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس میں جوش پیدا ہو جائے، نشہ پیدا ہو جائے، تب اس کا پینا حرام ہے۔ بابن فی الشرب قائما، یہ باب ہے کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے بیان میں۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یشرب الرجل قائما۔ قتادہ ابن دیامہ سدوسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر کے پانی پیے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن مسار بن کدام عن عبد الملک بن میسرہ عن النزال بن صبرہ ان علی دعا بماء فشربہ وہو قائم۔ عبد الملک ابن میسرہ نزال ابن صبرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے اسے پیا، پھر فرمایا اِنَّ رِجَالًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَن يَفْعَلَ هَذَا، یعنی کچھ لوگ ایسا کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، جبکہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کرتے دیکھا، اس کے مثل کرتے دیکھا جو تم لوگوں نے مجھے کرتے دیکھا، یعنی کھڑے ہو کر کے پانی نوش فرماتا۔ اس تعلق سے دونوں قسم کی حدیثیں وارد ہیں۔ یہ بھی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب الرجل قائما، بلکہ یہ بھی ہے کہ من شربا فلیستقی، من شربا قائما فلیستقی، یعنی جو کھڑے ہو کر کے پانی پیے اسے چاہیے کہ قے کر دے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے سامنے، تو بظاہر ان دونوں کے درمیان تعارض معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں تعارض نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر مستقل ایک باب قائم کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس بارے میں بحث کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ
جس حدیث شریف میں کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی ممانعت آئی ہے وہ نہی ارشادی، کون سی نہیں ہے؟ نہی ارشادی، یعنی ارشاد و ہدایت کے لیے کہ امت کے حق میں یہی بہتر ہے، ان کی صحت کے اعتبار سے یہی بہتر ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے پانی پیے، کیونکہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے میں بیماری کا اندیشہ، سینے میں بھی بیماری کا اندیشہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ میں بھی بیماری کا اندیشہ، کیونکہ جب آدمی کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ دوران خون کے ساتھ وہ پانی جسم کے رگ و ریشے میں فوراً گردش کرنے لگتا ہے اور یہ چیز مضر ہے، اور اس کے برخلاف آدمی بیٹھ کر کے پانی پیے تو پانی آہستہ آہستہ جسم کے اندر تحلیل ہوتا ہے اور یہی صحت کے لیے بہتر ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں آپ خود ان سے پوچھیں کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے وقت ان کے سینے میں بھی درد ہوتا ہے اور انہیں اور بھی بیماریاں ہو جاتی، تو چونکہ نبی اپنی امت کے حق میں باپ سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہوتے ہیں، اس لیے اپنی امت کو ہر اس چیز کے بارے میں آگاہ کر دیتے ہیں جو امت کے حق میں مضر ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع فرمایا، تو یہ نہی ارشادی ہے، ورنہ فی نفسہ ہی کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ مباح ہے، مگر نہی ارشادی کی وجہ سے اس کا یہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا مکروہ تنزیہی، جیسے ٹیک لگا کر کے کھانا کھانے سے حدیث شریف میں ممانعت آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انا فلا آکل متکئا، رہا میں تو ٹیک لگا کر کے میں کھانا نہیں کھاتا۔ تو اس کے تعلق سے فرمایا کہ یہاں پر جو نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے ارشادی، کیونکہ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے یہ اندیشہ فرمایا کہ انما نہاہم عن الاکل متکئا مخافۃ ان تعظم بطونہم، یعنی ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے ممانعت اس وجہ سے آئی کہ اس میں پیٹ بڑا ہونے کا اندیشہ، پیٹ نکلنے کا اندیشہ، اور پیٹ نکلنا یعنی توند نکلنا یہ صحت نہیں ہے بلکہ فساد ہے۔ پیٹ نکلنا یہ صحت ہے، یہ فساد ہے، اسے بیٹھنے میں دشواری، چلنے پھرنے میں دشواری، تمام طرح کی دشواریاں اس کے سامنے رہتی۔ حد یہ ہے کہ ایسے آدمی کا کپڑا بھی صحیح سے سلنا وہ بھی مشکل ہوتا ہے، تو تمام طرح کی دشواریاں، تو پیٹ کا بڑا ہونا، پیٹ نکلنا یہ صحت نہیں ہے بلکہ فساد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ جمال شمائل میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ کانا صدرہ و بطنہ علی السواء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر اور شکم اقدس یہ دونوں ایک برابر تھے۔ تو آدمی اس میں یعنی صحت میں بھی سنت کا خیال رکھے، اس کی پاسداری رکھے، جو اس کا لحاظ رکھے کہ اس کا پیٹ سینے سے باہر نہ ہونے پائے، سینہ اور پیٹ دونوں ایک برابر رہے۔ تو وہاں پر جیسے نہی ارشادی، اسی طرح سے یہاں پر بھی نہی ارشادی۔ باب الشراب من فی السقاء، یہ باب ہے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے کے بیان میں۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشراب من فی السقاء وعن رکوب الجلالہ والمجسمہ
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا اور جلالہ پر سواری کرنے سے بھی منع فرمایا، والمجسمہ، اور اس جانور کے کھانے سے بھی منع فرمایا ہے جس کو نصب کر کے مارا گیا ہو، یعنی اس کے پاؤں کو نصب کر کے مارا گیا ہو۔ مجسمہ اور مجسمہ دونوں طرح سے پڑھا گیا۔ مجسمہ یہ اس جانور کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں کو نصب کر دیا جائے زمین میں اور اس کے بعد پھر تیر سے نشانہ بنا کر کے اسے مارا جائے، تو اس کا کھانا ناجائز و حرام۔ اور ایک معنی اور کچھ لوگوں نے مجسمہ بھی پڑھا ہے۔ مجسمہ یہ جسوم سے بنا، جس کا معنی حملہ کرنا، یعنی وہ جانور جو دوسرے جانور کو نشانہ بناتا ہو، یعنی چیر پھاڑ کرنے والا۔ لیکن زیادہ تر لوگوں نے مجسمہ سے وہی معنی مراد لیا ہے کہ یعنی جو صبر البہائم کے معنی میں ہے کہ اس کا پاؤں نصب کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر اسے تیر سے نشانہ بنا کر کے مار دیا جائے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جلالہ وہ جانور ہے جو گندگی کھاتا ہو، تو وہ جانور جو گندگی کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کے جسم سے اس کی بدبو محسوس ہو رہی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس جانور کو الگ سے باندھ دیا جائے اور اسے پاک اور صاف ستھری غذا دی جائے، یہاں تک کہ جو نجاست کا اثر ہے اس کے جسم سے، اس کے گوشت سے ختم ہو جائے اور اس کا گوشت صاف ستھرا ہو جائے، تو اس کے بعد پھر اسے کھانا جائز۔ اور یہاں مشکیزے کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت کی کئی ایک وجہیں ہیں۔ ایک تو وجہ وہی ہے کہ مشکیزے کے منہ میں اپنا منہ اگر لگایا جائے گا تو منہ کی بدبو پانی کے اندر چلی جائے گی اور اسے کوئی دوسرا آدمی پینا سخت ناپسند کرے گا، ایک تو وجہ یہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر مشکیزے کا منہ لگایا جائے اپنے منہ سے تو کچھ پانی نیچے گرے گا، کچھ اس کے پیٹ میں جائے گا، کچھ پھر اسی میں لوٹ کر کے جائے گا، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی اسے پسند کرے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی وجہ بتائی کہ مشکیزے میں کبھی کبھی کوئی موذی جانور چلا گیا، اس کا منہ اگر لگا لیا اپنے منہ میں تو وہ کہیں موذی جانور اذیت نہ پہنچا دیں، اس لیے مشکیزے میں منہ لگا کر کے پانی نہ پیے، بلکہ کسی چھوٹے برتن میں پانی نکال لیں پھر اس سے پانی پیے۔